لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہاں صحابہ کا عقیدہ ہے کہ جس کا نام محمد ہے اس کی بارگاہ میں کٹا ہوا ہاتھ لے کر جاؤ. پیارے مصطفیٰ اپنی دعاؤں سے اور اپنی عصا سے اس کٹے ہوئے ہاتھ کو بھی جوڑ دیتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 40,000 درہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اپنے دن کو خرچ کیے. 40,000 درہم رات کو خرچ کیے, 40,000 اعلانیہ طور پر اور 40,000 چھپ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے خرچ کیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شان میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل کی کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں, رات کو بھی خرچ کرتے ہیں, دن کو بھی خرچ کرتے ہیں, اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں, پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ وہ دنیا میں ان پر خوف ہے اور نہ وہ قیامت کے دن غمگین. سیدنا صدیق اکبر نے سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر خرچ کر دیا. اتنا صدقہ کر دیا کہ پہننے کے لیے کپڑے نہ رہے, 3 دن گھر میں رہتے ہیں, باہر نہیں آ سکتے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوتی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا ہے تو ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے کر جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کوئی چیز زائد ہے تاکہ میں اپنی یار صدیق اکبر کو عطا کروں. وہاں سے کچھ نہیں ملتا. اپنی شہزادی خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے کر جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کوئی زائد چیز نہیں. اور یاد رکھو صاحب, آج ہم اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کی جب شادی کرتے ہیں جہیز میں کتنا مال و دولت دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں پڑھنی چاہیے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی, وہ شہزادی جن کے بارے حضور نے فرمایا میری شہزادی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے, جن کا مقام ساری جنتوں عورتوں سے سب سے زیادہ ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور سب سے لاڈلی شہزادی کی جب شادی کا موقع آیا, جہیز میں کون سی چیز دے؟ آپ حضرات کا مطالعہ ہوگا, علم ہوگا, علماء سے آپ نے سنا ہوگا, لیکن بندہ ناچیز صرف یاد دہانی کے لیے بیان کر دیتا ہے. 6 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کے جہیز میں عطا فرمائے. وہ کون سی چیزیں تھے؟ نمبر 1 تسبیح. آج تک شاید کوئی اپنی بیٹی کے جہیز میں تسبیح دیتا ہو, اپنی ہمشیرہ کے جہیز میں شاید کوئی تسبیح دیتا ہو. نمبر 2 پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے جہیز میں ایک چمڑے کا مشکیزہ تھا. نمبر 3 پانی کا لوٹا تھا. نمبر 4 ایک بڑا پیالہ تھا. نمبر 5 ایک تکیہ تھا. اس میں روئی نہیں, کپاس نہیں, بلکہ صاحب اس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. اور ایک نمبر 6 ایک چادر تھی جس میں ایک نہیں 12 پیوند لگے ہوئے تھے. یہ جہیز کا سامان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہے, انبیاء کے بھی سردار ہے, رسولوں کی بھی سردار ہے. مقام کیا ہے؟ بیت المقدس میں جاتے ہیں معراج کی رات. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء سارے رسول پیارے مصطفیٰ کی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. آسمانوں میں جاتے ہیں, 7 آسمانوں کے فرشتے پیارے مصطفیٰ کی استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور وہاں رب کی زیارت کے لیے لامکاں میں جاتے ہیں. رب اپنی شان کے لائق اپنے پیارے محبوب کا استقبال فرماتا ہے, وہ نبی علیہ السلام. لیکن شہزادی کی جہیز کی باری آئی تو صاحب صرف 6 چیزیں. اب یہ جہیز اٹھانے کی باری آئی تو پیارے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو بلایا, پیارے مصطفیٰ نے فاروق اعظم کو بلایا, پیارے مصطفیٰ نے حضرت عثمان غنی کو بلایا, پیارے مصطفیٰ نے اسامہ کو بلایا. فرمایا یہ میری شہزادی کا جہیز ہے, یہ میرے علی المرتضیٰ کے گھر تک پہنچانا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا جہیز دیکھا تو رو کر عرض کی یا رسول اللہ شہزادی آپ کی ہے, جہیز اتنا تھوڑا ہے. پیارے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ناموری کرنی ہے, ہم نے شہرت کرنی ہے. پیارے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں, جس نے دنیا میں گزارا کرنا ہے اس عورت کے لیے یہی جہیز کافی ہے. اور جب جاتی ہے گھر
آج ہماری بھی عورتیں ہیں، وہ بھی نبی علیہ السلام کی شہزادی ہے۔ مقام کیا ہے صاحبو؟ زبان سے قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور دل سے قرآن کی تفسیر کر رہی ہے، آنکھوں سے اللہ کے خوف سے رو رہی ہے، ہاتھ سے جو پیستی ہے اور اپنے پاؤں سے حسنین کریمین کے پنگوڑے کو ہلاتی ہے۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اور فرمایا اے شہزادی میرے صدیق اکبر نے سب کچھ مجھ پر قربان کر دیا، آج انہوں نے اپنے پاس کپڑے پہننے کے لیے بھی نہیں رکھے۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا حضور تشریف لے کر گئے، جب انہوں نے عرض کیا رسول اللہ کچھ نہیں، پھر خیال آیا چلو اور کچھ نہیں، جو جہیز میں سامان ملا ہے وہ تو صدیق کی بارگاہ میں پیش کر سکتی ہوں۔ اب ایک سرہانہ لیا، ایک چادر لی، وہی ایک خادم اپنی خادمہ کو بلایا اور فرمایا جاؤ یہ صدیق کی بارگاہ میں پیش کرو، سلام بھی کہنا، ساتھ کہنا ہمیں علم ہے کہ سب کچھ تو نے نبی علیہ السلام پر قربان کر دیا، لیکن آج ہے ہمارے پاس یہی کچھ، یہی سامان صاحبو۔ جب حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، خاتون جنت کے سلام پیش ہوتے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ چادر لے کر اپنے اوپر اوڑھتے ہیں، بٹن نہیں لگاتے صاحبو، کھجور کے کانٹوں کے بٹن بنا کر تاکہ کھل نہ جائے، جلدی جلدی ننگے پاؤں پیارے مصطفیٰ کی حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں، زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک طرف صدیق آ رہے ہیں، ایک طرف حضرت سیدنا جبریل آ رہے ہیں۔ جو لباس میرے صدیق نے پہنا ہے، جو بٹن کھجور کے کانٹوں کے میرے صدیق نے اپنے قمیص میں ڈالے ہیں، وہی کرتا وہی قمیص جبریل نے بھی پہنا ہے اور وہی بٹن کھجور کے کانٹوں کے میرے جبریل نے بھی لگائے ہیں۔ اب ایک طرف صدیق آتے ہیں، ایک طرف جبریل، حضرت جبریل پر حضور کی نگاہ پڑتی ہے، فرماتے ہیں اے جبریل آج تک ہم نے تمہیں ایسے لباس پہنتے ہوئے نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ یہ لباس صرف میں نے نہیں پہنا ہے، آج صدیق اکبر کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیا ہے، آج تم نے نورانی لباس نہیں وہی لباس پہننا ہے جو اللہ کے محبوب کے یار صدیق اکبر نے پہنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب صاحبوں کیا ہوتا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب سلام بھی فرماتا ہے اور ساتھ فرماتا ہے صدیق سے کہو ہم صدیق سے راضی ہے، ہمارا صدیق ہم سے راضی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سلام صدیق کو پیش کرتے ہیں اور پیش کرنے کے بعد صدیق سے فرماتے ہیں اے صدیق اکبر اللہ فرماتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں، اس حالت میں تو مجھ سے راضی ہے۔ صدیق اکبر رو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں رب سے ناراض ہونے والا، خدا کی قسم میں رب سے راضی ہوں راضی ہوں راضی ہوں۔ اب اس سے صدقے کا مقام ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے اور اتنا خرچ کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم دولت صاحبو اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے۔ باقی صاحبو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت کس انداز سے بیان فرمائی ہے، شاید آج ہم سمجھ نہ سکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی صدقے کی فضیلت کثرت سے کیوں بیان فرمائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، سلام عرض کرتی ہے، سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اے ام المؤمنین میں صرف اس ارادے سے آئی ہوں کہ آج نبی علیہ السلام مہربانی فرمائیں گے اور یہ میرا کٹا ہوا ہاتھ تندرست کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، یہاں صحابہ کا عقیدہ ہے کہ جس کا نام محمد ہے اس کی بارگاہ میں کٹا ہوا ہاتھ لے کر جاؤ، پیارے مصطفیٰ اپنی دعاؤں سے اور اپنی عصا سے اس کٹے ہوئے ہاتھ کو بھی جوڑ دیتے ہیں۔